مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے بڑی پیش رفت، امریکہ اور اسرائیل غزہ جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ اسرائیلی اخبار کا بڑا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ٹیلی فونک رابطے میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ غزہ جنگ بندی پر 2 ہفتوں میں عمل درآمد ہوگا۔ غزہ کا کنٹرول حماس کی بجائے 4 عرب ریاستوں کے پاس ہوگا۔ تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس کی قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ غزہ سے نکلنے کے خواہش مند افراد کو دیگر ملکوں میں بسایا جائے گا۔ امریکی صدر نے 1 روز پہلے کہا تھا غزہ کا مسئلہ حل کرنے کے بہت قریب ہیں، جلد اچھی خبر آنے والی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی درندگی کی انتہا، امداد کے منتظر افراد پر سفاکانہ حملے، مزید 25 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 103 شہادتیں، تعداد 56,259 ہو گئی۔ لوگ زخمیوں کو ریڑھی پر اسپتال لے جانے پر مجبور۔ صہیونی فوج کا گھر گھر کارروائیوں کا سلسلہ تیز، مزید 23 فلسطینی گرفتار کر لیے۔ وزیر اعظم کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فون، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شہباز شریف کی ایران اسرائیل جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کی قیادت کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار پر اظہار تشکر، کہا پاکستان مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکہ کا ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کرنے کا دفاع، حملے کی ویڈیوز جاری کر دی۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے امریکی میڈیا کو کھری کھری سنا دی، شدید غصے کا اظہار کیا، کہا کچھ امریکی نیوز چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز نے ایجنڈے کے تحت خفیہ رپورٹ کا ایک مخصوص حصہ لیک کیا۔ میڈیا کو صدر ٹرمپ کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی، ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر دی۔ IAEA نے بھی ایرانی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کی۔ تہران کو پہنچنے والا نقصان پرسوں میں ختم ہوگا۔ ہماری فوج نے مہارت کے ساتھ آپریشن مکمل کیا۔ فوجی آپریشن کا مقصد خطے میں جاری جنگ کو ختم کرنا تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین نے کہا فردو ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے 15 سال سے منصوبہ بندی جاری تھی۔ قطر پر حملے کی اطلاع پہلے مل گئی تھی، کامیابی سے ایرانی حملوں کو ناکام بنایا۔ ایران کی جوہری تنصیبات سے کچھ بھی باہر نہیں لے جایا گیا، صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایٹمی پلانٹ سے کچھ بھی باہر نکلنا خطرناک، وقت طلب اور مشکل ہوتا ہے۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز جعلی خبریں دینے والے رپورٹرز کو فوری نکال دیں، ان برے لوگوں کے ارادے بھی برے اور خطرناک ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے جنگ میں شامل ہوا، اسے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ سرنڈر کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں۔ قوم کو فتح مبارک ہو، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا جنگ بندی کے بعد قوم سے پہلا خطاب، کہا ایرانی حملوں سے صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ شہری اور فوجی علاقوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل کے تمام دعووں کو کچل ڈالا، دنیا کو بتا دیا ایرانی قوم ہم آواز بن کر ابھر سکتی ہے، دوبارہ جارحیت ہوئی تو پھر بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی شورا کونسل نے IAEA سے تعاون معطل کرنے کے بل کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ سے ایرانی قوم جھکی نہ ہی ڈری، جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ جنگ باوقار انداز میں ختم ہوئی، پاکستان نے برادر ملک کی بھرپور حمایت کی۔ تہران پہلی مرتبہ کھلے دل سے پاکستان کا شکر گزار، فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متاثر ہونے کا اعتراف کیا۔ لڑائی رکوانے میں سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے عزم کا بھی اظہار۔ بھارت کی پھر رسوائی، سفارتی محاذ پر جگ ہسائی۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کا اجلاس، مشترکہ اعلامیے میں بھارت پر بلوچستان میں بالواسطہ بے امنی پھیلانے کا الزام، پہلگام واقعے کا ذکر نہ ہونے پر بھارتی وزیر دفاع تل ملا اٹھے۔ راج ناتھ سنگھ نے SCO کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا، بھارتی میڈیا کا دعویٰ، بھارتی وزیر دفاع کو پاکستانی ہم منصب کے ریمارکس کا جواب دینے کی اجازت بھی نہ ملی۔ دہشت گردی کی تمام شکلیں قابل مذمت، مشترکہ خطرہ قرار، پاکستان علاقائی امن، سلامتی اور تعاون کے لیے پرعزم، خواجہ آصف کا پرامن اور مستحکم افغانستان کی ضرورت پر زور۔ SCO وزرائے دفاع اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل اور سفارتکاری ضروری ہے۔
غزہ میں تباہ کن انسانی بحران کا سامنا ہے، اسرائیل پر مستقل جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ، ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ حکومت کی بڑی کامیابی، قومی اسمبلی سے آئندہ مالی سال کا 17,573 ارب کا وفاقی بجٹ منظور، اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریک مسترد، نئے فائنانس بل میں 106 ادارے انکم ٹیکس سے مستثنی قرار، سولر پینل پر مجوزہ 18% کے بجائے 10% سیلز ٹیکس لیا جائے گا، ٹیکس فراڈ میں ملوث تاجروں کی گرفتاری کا اختیار کمیٹی کے سپرد، سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تنخواہ پر 1% ٹیکس دینا ہوگا، کاربن لیوی عائد کرنے اور کسٹمز ایکٹ میں ترمیم بھی منظور۔ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود وزیر اعظم کا سیاسی رواداری کا مظاہرہ، شہباز شریف خود اٹھ کر اپوزیشن بینچز پر گئے، بیرسٹر گوہر، اسد قیصر اور دیگر ارکان سے مصافحہ، بجٹ میں تعاون پر اتحادیوں سے اظہار تشکر۔ بجٹ میں زرعی شعبہ نظر انداز، 64% خسارہ، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، حکومت نے گھاٹے کا بجٹ پیش کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم درست انداز میں تقسیم نہیں ہوتی، بیرسٹر گوہر کی تنقید، عامر ڈوگر نے کہا یہ عوام کا نہیں IMF کا بجٹ ہے، زرعی آلات پر 18% ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ، تحریک انصاف کا فاٹا میں ٹیکس لگانے پر بھرپور مزاحمت کا اعلان، اسد قیصر بولے ٹیکس لگانے سے پہلے امن اور کاروبار کے مواقع دیں۔ حکومت نے ہماری تجاویز مان لی، اس لیے بجٹ کو سپورٹ کیا، پیپلز پارٹی مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کرتی، بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ ہو رہا ہے، FVR کو گرفتاری کے اختیارات پر ہمارا اعتراض تسلیم کیا، سولر پینلز پر 50% ٹیکس کم کیا گیا، تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس میں کمی کی گئی، تجاویز ماننے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ پنجاب اسمبلی نے بھی فائنانس بل 2025-26 کی کثرت رائے سے منظوری دے دی، اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریک مسترد، مختلف محکموں کے لیے 4,306 ارب 9 کروڑ سے زائد کے 41 مطالبات زر منظور۔ آئینی بحران سے بچنے کے لیے خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور کیا اور سازش ناکام بنا دی، سلمان اکرم راجہ کی تنقید کی کوئی پرواہ نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی گرج برس، IMF پروگرام کے لیے تعاون ختم کرنے کی دھمکی، کہا کسی فائنانس میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے، اسمبلی توڑنے کا اختیار بانی PTI کے پاس ہے، وہ جب کہیں گے یہ حق استعمال کر سکتے ہیں، پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار ہوگا، ریاست کے خلاف مسلح کارروائی بغاوت ہے، سیکیورٹی اداروں سمیت کسی فرد کو کافر قرار دینے کا کسی کو حق نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے محرم الحرام کے ضابطۂ اخلاق کی توثیق کر دی، وزیر داخلہ کے زیر صدارت اہم اجلاس، سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ مانسون کا سپیل، کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ملیر ایئرپورٹ، ماڈل کالونی، کرنگی، ناظم آباد، سرجانی میں بادل برسے، 300 فیڈر سٹرپ کرنے سے نصف شہر تاریکی میں ڈوب گیا، پنجاب کے شہروں میں بھی گرج برس، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد میں بارش، مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، شمالی علاقہ جات میں گلیشیئر پھٹنے کا امکان، چترال، سوات، کوہستان، مانسہرہ سمیت کئی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ، مانسون بارشوں سے ملک کے مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال متوقع، اربن فلڈنگ کا خطرہ، NDMA کا الرٹ جاری۔ ICC قوانین میں تبدیلیاں، ٹیسٹ کرکٹ میں سٹاپ کلاک متعارف، ہر ٹیم اوور 1 منٹ میں شروع کرنے کی پابند، جان بوجھ کر شارٹ رن لینے پر بھی 5 رنز کی پینلٹی، فرسٹ کلاس میچ میں زخمی کھلاڑی کی جگہ متبادل شامل کرنے کی اجازت۔ اور رونالڈو نے افواہوں کو ناک آؤٹ کر دیا، پرتگالی سٹار نصر میں ہی رہیں گے، سعودی کلب سے مزید 2 سال کا معاہدہ، نئے دور کی شروعات، وہی جذبہ، وہی خواب، آئے مل کر تاریخ رقم کریں، رونالڈو کا ایکس پر پیغام۔